مختصر سا مضمون ہے، پہلے کی طرح زیادہ عنوان ہے لڑکی کا باپ۔ لڑکی کا باپ، میری والدہ نے جب جیسے بعد دوسرے 7 لڑکوں کو جنم دیا تو ایک اسے جب سارے گاؤں کو یقین ہو گیا کہ پرانے زمانے میں ہمارے کسی بزرگ نے کسی پیر فقیر کی خدمت کی تھی، جس کے بدلے میں وہ ہمیں وردان دے دیا کہ اس گھر میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوا کریں۔ 7واں تو بعد کی بات ہے، یہ نتیجہ تو لوگوں نے چوتھے کے بعد ہی لگا دیا تھا۔ میری والدہ بتاتی ہے کہ جب ان کے یہاں 5واں بچہ ہونے والا تھا تو لوگ یوں نہیں پوچھتے تھے کہ سردار جی آپ کے یہاں بچے کا جنم کب ہوگا، لوگ یہ پوچھتے تھے سردار جی آپ کے یہاں لڑکے کا جنم کب ہوگا۔ میرے والد نے 7 لڑکے صرف اس بات کی تصدیق میں پیدا نہ کیے کہ دیکھو پیر کا وردان جھوٹا ہے یا سچا، بلکہ ایک ضرورت کے تحت کیے۔ اچھی خاصی ذمہ داری تھی ان کی، جسے چلانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی، اور ان دنوں یہ رواج نہیں تھا کہ آپ مزدور ہندوستان سے پکڑ کر مسجد لے آئیں۔ جس طرح عرب ممالک کے لوگ کر رہے ہیں، وہاں مزدور خود پیدا کرنے پڑتے تھے، کیونکہ ہندوستان سے زیادہ اور کوئی غریب ملک نہیں تھا۔ جب میرے والد کو یقین ہو گیا کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ ہی پیدا ہوگی تو وہ مزدوروں کی تعداد بڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ صرف لڑکا پیدا کرنے کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، انہیں صرف ایک بچے کی تمیز سنوانی بچی تھی جسے ہم سب باری باری پہن لیتے تھے۔ ایک ہی طرح کے کپڑے سب کے لیے چل جاتے تھے، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جوان ہونے تک درزی کی شکل بھی دیکھی تھی۔ درزی کے پاس صرف بڑے بھائی صاحب جاتے تھے، ناپ صرف ان کا لیا جاتا تھا اور کپڑے ہم سب پہنتے تھے۔ 14 برس 15 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میرا قد باقیوں سے چھوٹا رہ گیا اور بھائی صاحب کی تمیز میرے گھٹنوں پر آنے لگی۔ چنانچہ ضروری ہو گیا کہ مجھے الگ سے کپڑے سلوا کر دیے گئے۔ جب میرے والد مجھے درزی کے پاس لے جا رہے تھے تو سارے راستہ ڈھانکتے رہے، کہتے تھے تو نے جان بوجھ کر اپنے قد کو بڑھ نہیں دیا کیونکہ تجھے نئی تمیز سلوانے کا بہت شوق۔ تمیز کی بات چھوڑیے، کتابیں بھی ہم اس طرح پڑھتے تھے، بھائی صاحب کے لیے خرید لی اور ہم سب نے پڑھ لی۔ مجھے یاد ہے کہ بھائی صاحب ایک دن اپنے جغرافیہ کا سبق رکھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بلی کو جاتے دیکھ کر انہوں نے کتاب بلی پر دے ماری۔ یہ دیکھتے ہی میرا 5واں بھائی رونے لگا۔ ہم سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کتاب بلی کو ماری گئی ہے، تجھے نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا اگر بھائی صاحب کتابوں کو اس طرح پھینک لیں گے تو مجھ تک پہنچتے پہنچتے بچے گا کیا؟ میرے والد تو شاید اپنے کھیتوں اور اپنے پریوار کی پیداوار بڑھاتے جاتے کہ اچانک پاکستان بن گیا۔ ہم لوگ تو دلی منتقل ہو گئے لیکن کھیت وہیں رہ گئے۔ اب حالت یہ ہوگی کہ مزدور تو ہیں لیکن کارخانہ بند ہو گیا۔ کام کاج کے بغیر تو ہم لوگ صرف نعرے لگانے کے لائق ہی رہ گئے۔ والد صاحب نے عقل مندی یہ کی کہ آگے مزدور امریکہ بھجوا دیں، ورنہ ہم سب کے لیے یہی کام رہ جاتا کہ اس پیر فقیر کے خلاف نعرے لگاتے رہے جس کے وردان کی بدولت ہمارا جنم ہوا۔ جب میرے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوئی اور دونوں کے 3 لڑکے پیدا ہوئے تو خود مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں واقعی کسی پیر فقیر نے وردان دیا ہوا ہے۔ دوسرے کے بعد میری شادی ہوئی۔ شادی کے مناسب وقت کے بعد میرے یہاں بچہ ہونا بھی ایک قدرتی عمل تھا۔ جب میری بیوی کو ہسپتال لایا گیا تو سب کو یقین تھا کہ ہوگا تو لڑکا ہی، کیونکہ پیر اپنے آپ کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ لڈو لے کر ہسپتال آنا۔ لڑکے کی پیدائش پر نرسیں اور ڈاکٹر لڈو مانگیں گے، پتہ نہیں ہے اس وقت دوائی کی دکان کھلی ملیں گے بھائی۔ میں لڈو لے کر ہسپتال پہنچا، ہم سب لوگ میٹرنٹی وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ نرس جب باہر آئی تو میری والدہ نے ہنستے پوچھا لڑکا ہو گیا؟ نرس نے کہا ہو گیا لیکن لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے نرس کی طرف کچھ اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہسپتال میں نوکری کرتی ہے اور لڑکے اور لڑکی سے فرق تو نہیں پڑتا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی نرس نے وہی جواب دیا تو میرے والد کو یقین ہو گیا کہ ہمارا بچہ بدل دیا گیا ہے۔ پیر فقیر کا وردان اتنے سالوں سے اچھا بھلا کام کر رہا تھا، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ چھان بین کرائی گئی تو پتہ چلا کہ اس دن ہسپتال میں صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ میری لڑکی تھی۔ سب آرام سے کہ کیا ہو گیا۔ میں اور میری بیوی اندر سے بہت خوش تھے کہ پیر صاحب ہماری سلسلے میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری دلی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو۔ سوسائٹی کو لڑکی کی پیدائش کے خلاف جو شکایتیں تھیں ان سب سے ہم واقف تھے۔ مجھے تو یہ بھی یاد تھا
کہ ہمارے بچپن میں لڑکی کی پیدائش کو گالی سمجھا جاتا تھا. میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر جب کسی لڑکے پر بہت بگڑتے تھے تو گالی دینے کے انداز میں کہتے تھے چل لڑکی کا باپ. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی کے بڑا ہونے تک اگر یہ سوسائٹی ویسی کی ویسی رہی جیسی اس وقت ہے تو ہمیں اس کی شادی پر خاصا جہیز دینا پڑے گا. لیکن ہم دونوں اچھی خاصی ملازمت کر رہے تھے. ہم نے سوچا ویسے بھی سب کچھ اس لڑکی کے لیے چھوڑ کر جانا ہے تو اگر جہیز بھی دینا پڑا تو دے دیں گے. سچی بات یہ ہے کہ لڑکی کو گھر میں دیکھ کر میرے والدین بھی خوش تھے. میرے والدہ تو اسے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. بچی ان کی گود سے اترتی ہی نہیں تھی. مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ میری والدہ کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے. شاید یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے پروگراموں کا اثر تھا. کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا اندازہ غلط تھا. میری والدہ نے ایک دن مجھ سے کہا بیٹا پیر فقیروں سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. اب دیکھنا دوسری بار تمہارے یہاں لڑکا ہی ہوگا. میں نے کہا ماں دوسری بار میں تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف ایک ہی اولاد چاہتے ہیں تو ہوگی. یہ سن کر میری والدہ سناٹے میں آ گئی. کل ایک بچہ اور وہ بھی لڑکی یہ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے میری بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. پرانی عورتوں کا دباؤ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار کیا کر چپ ہوگی. انہوں نے میری بیوی کو جینا محال کر دیا. میری بیوی نے بچاؤ کی صورت اسی میں دیکھی کہ ماں کو ڈرایا جائے کہ اگر پھر لڑکی ہوگی تو. ہم حیران رہ گئے جب میری ماں نے بڑی خندہ پہچانی سے کہا تو کیا ہوا؟ مجھے پہلے کتنی پسند ہے بیوی کو بھی اسی طرح پیار کروں گی. جب یہ ہتھیار ناکام ہو گیا تو میری بیوی نے دوسرے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے. بچہ میں پیدا کرنے کو تیار ہوں لیکن سرکاری اسپتال میں نہیں جاؤں گی. میں فلان نرسنگ ہوم میں جاؤں گی. یہ نرسنگ ہوم بڑا مہنگا تھا اور ایک بچے کی پیدائش پر میرے والد کا کم از کم 1 ایکڑ زمین بک جانی تھی. ہمارا خیال تھا کہ والدہ خرچ کے خیال سے ڈر جائیں گی لیکن انہوں نے ماتھے پر چکن ڈالے بغیر کہا وہ پیسہ ایسا ہوتا کس لیے. انہوں نے نہ صرف نرسنگ ہوم میں بندوبست کرا دیا بلکہ کئی دن ایک کرایے کی کار ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کرا دی کہ پتہ نہیں کب اچانک نرسنگ ہوم جانا پڑے. والدہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا لیکن پیر صاحب کا منتر شاید اپنا اثر کھو چکا تھا. نرس یہی خبر لے کر آئی کہ لڑکی ہوئی ہے. ہم نے سوچا ماں یہ خبر سن کر کھٹیاں پکڑ لے گی لیکن کمال یہ ہوا کہ انہوں نے لڑکی کی پیدائش کی خبر کا خندہ پیشانی سے سوالت کیا. کہنے لگی بچے میں بھگوان کی دین ہے جو اس نے اچھا سمجھا دے دیا. ہم حیران کی جائے لائی یہ معاملہ کیا ہے؟ ساری زندگی جس عورت نے صرف لڑکے کی پیدائش کو متبرک سمجھا ہے بلکہ خود کر کے دکھایا ہے وہ اپنے یہاں 2 پوتیاں کیسے برداشت کر دی. ہم نے باقاعدہ ماں پر نظر رکھنی شروع کر دی. ہمیں یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن برف پڑے گی اور ہمیں یا ہماری بچیوں کو کوسنے لگے گی. لیکن اس نے کمال کر دیا. اشارے سے بھی کبھی یہ نہیں دکھایا کہ لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے وہ کسی طرح سے ناخوش ہے. میں نے سوچا پرانی جنریشن میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ خبر تو سارے ہندوستان میں پہنچ گئی. چنانچہ میں نے ایک مضمون لکھنے کی سوچا اس مضمون کو ہندوستان کے ہر اخبار میں شائع کرواؤں گا. ابھی میں مضمون لکھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن ہماری نوکرانی کے سامنے میں اگر اطلاع دی کہ اس کی بیوی کچھ دن کام کرنے نہیں آ سکتی کیونکہ اس سے لڑکا ہوا ہے. میری والدہ نے اس کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی باہر آ گئی اور آ کر پوچھا کون سے نرسنگ ہوم میں تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ نوکرانی کا خامن کہنے لگا ہم کہاں نرسنگ ہوم میں جانے کے قابل ہیں اماں. اس کے درد تھا تو میں اسے کمیٹی کی ڈسپینسری میں لے گیا تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے. نہیں رات اس نے لڑکے کو جنم دیا. میری ماں نے ایک سردا بھری اور پھر اس طرح کہا کہ میں اور میری بیوی سننا نے قسمت کی بات ہے بھیا. لوگ کمیٹی کی ڈسپینسریوں سے بغیر کچھ خرچ کیے لڑکے لے آتے ہیں اور ایک ہم ہے کہ 20,000 کھل گیا لیکن میری پھر بھی لڑکی. میں نے وہاں سے کچھ نہیں کہا لیکن جو مضمون لکھنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا وہ ترک کر دیا. میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں میری بچیوں کو بہت پیار کرتی ہے لیکن کئی بار میری طرف کچھ اس طرح دیکھتی ہے جیسے دل میں چاہیے ہو چل لڑکیوں کا بات.